عناصر کیا ہے اس کو سمجھیے اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا، یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں، اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے، یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے اور بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور اختلاف نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجئے، ایک لفظ غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فیک مثل من عیسیٰ، اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، اب غزتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی۔ بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت زیادہ لفظ ہے۔ انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرمایا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتیٰ بہتوا امہ، اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو برملا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں۔ اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں، حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے۔ باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ با کر میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے، دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی۔ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے۔ اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے،
सुलभी बेटा, ये भी यानी ये कि ये ना समझो कि सिर्फ जो है वो एक इस्तिआरे के तौर पर कहा जा रहा है खुदा का बेटा, बल्कि वहां लफ्ज इब्न नहीं बल्कि वलद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उसको वाज़े करने के लिए सुलभी बेटा है। हजरत मसीह जो है वो अल्लाह ताला के सुलभी बेटे हैं। और ये कि तस्वीर का एक जुज़ है, अकानी में सलासा में से है, खुदाई में शरीक है, खुदा बना दिया। तो ये दो इंतहाएं हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि एक गिरोह इंतहाई दुश्मन हुआ, यहां तक के ऐसी तोहमत भी लगा दी और उनके नस्ल को दागदार करके और उनकी वालदा जो है उन पर बदकारी का इल्जाम आयद कर दिया। दूसरा गिरोह उनकी मोहब्बत में इस इंतहा को पहुंचा, उस गुलूब में इस इंतहा को पहुंचा कि उन्होंने खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया, खुदाई में शरीक कर दिया, जो बदतरीन और उरिया तरीन शिर्क है। अल्लाह की जात में किसी को शरीक कर देना, उस शिर्क के घिनावले जुर्म के मुर्तकिब हो गए। यहां पर हुजूर का फरमान तो खत्म हुआ। अब इसके हवाले से खुद हजरत अली मजीद फरमा रहे हैं। सुम्मा काला, ये जो अब रावी हैं ये गोया के बता रहे हैं कि इसके बाद हजरत अली ने मजीद फरमाया, याहले को फी या रजुलान, इसी तरह मेरे बारे में भी दो अशखास हलाक होंगे, हलाकत, बर्बादी, तबाही और इंतहाई जलालत को पहुंच जाएंगे। याहले को फी या रजुलान मुहिब्बुन मुफरितुन, एक वो हलाक होगा, वो बर्बाद होगा जो मेरी मोहब्बत में इफरात को पहुंच जाएगा। इफरात और तफरीद का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीम। मुहिब्बुन मुफरितुन, बे इंतहा मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत में गुलूम करने वाला, मोहब्बत की इंतहा को पहुंचा देने वाला। युक़र्रिज़ुनी बिमा लैसा फ़िया, मेरे अंदर वो औसाफ गिनवाएगा जो मेरे अंदर नहीं है। बिल्कुल वही बात कि हजरत मसीह को वहां तक पहुंचाया जहां वो नहीं थे, इसी तरह मेरे अंदर वो उन औसाफ को बयान करेगा। ये युक़र्रिज़ुनी, ये वो लफ्ज है जो आम किताबों में आपने लिखा देखा होगा, तकरीज। किताब की तकरीज होती है, किताब की कोई तारीफ करता है, उसकी कोई जो उसके महासिन है उनको बयान करता है तो उसे तकरीज कहते हैं। यही वही लफ्ज है तकरीज बाब तफरील से कि युक़र्रिज़ुनी, वो मेरे अंदर महासिन वो बयान करेगा, दिमाग ऐसा पिया जो मेरे अंदर नहीं है। और दूसरा कौन हलाक होगा, दूसरा कौन इंतहा को पहुंचेगा, वह मुबग़िज़ुन, दूसरा मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला, अदावत रखने वाला, जिसके दिल में मेरा इनाद होगा, मुझसे बुग़्ज़ और अदावत होगी। यहमिलुहु शनानी अला यबहतनी, और उसे मेरी दुश्मनी यहां तक पहुंचा देगी कि वो मुझ पर बुहतान लगाएगा, मेरे मुझ के ऊपर वो जराइम जो है वो मुझसे मंसूब करेगा कि जो जिसका कोई सवाल ही नहीं, जिससे अल्लाह ने मुझे पाक और साफ रखा। ये है वो हदीस जिसके हवाले से मैंने अपनी आज की गुफ्तगू का उन्वान बनाया, मसीह ईसा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल मुबारक की शरह आप अपने सामने आंखों से देखें। एक इंतहा अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी, जो इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर बिल्कुल वो जिसको सेंट कहा जाता है, मेरे नजदीक जो शैतान था पोलोस, सेंट पॉल जिसको कहा जाता है, उसका बुरूज है, उसी का ज़हूर हुआ है। इसकी शक्ल के अंदर अब्दुल्ला इब्न सबा, उसने यह अकीदा फैलाया, इस हद तक आगे गए कि उन्होंने तो फिर भी खुदा का बेटा कहा था और इसने खुदा करार दिया, एब्सोल्युटली क्लियर वर्ड्स में कि ये खुदा है, गॉड इनकारनेट है, खुदा इनमें हुलूल कर चुका है। मैं भी अर्ज करूंगा कि इस शख्स के बारे में आजकल बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये कोई शख्सियत नहीं थी, ऐसे ही अफसानवी शख्सियत है, ये ऐसा इस नाम का कोई आदमी गुजरा ही नहीं है। लेकिन ये कि इसके हवाले इस कसरत के साथ पहली सदी की किताबों के अंदर मौजूद है। और मैं खास तौर पर जिसका जिक्र करना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां हदीस की किताबें हैं, बुखारी मुस्लिम, सही बुखारी सही मुस्लिम, ऐसे ही मतलब ये कि अहले तशय्यो की किताबें हैं, काफी है। इस तरह हमारे यहां अस्माउर रिजाल की किताबें, जो रुवात है, रावी है, उनके हालात के बारे में किताबें हैं। उसी तरीके से अस्माउर रिजाल जो है अहले तशय्यो के हैं। उनके यहां अस्माउर रिजाल की जो सबसे मुस्तनद किताब है उसका नाम है रिजाल कशी। रिजाल कशी में हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, मैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कह रहा कि हमारे नजदीक
ائمہ دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اب ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ. تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں، اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے، کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا. اس نے برملا آ کر کہا حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم خدا ہو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا، انہوں نے کہا تم خدا ہو، خدا امتحان دیتا ہی ہے، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت کرو گے. یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہے، اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہے جن میں کی شک نہیں. یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت علی نے بعض کتابوں میں درج ہے انہیں سخت سزائیں دی. ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی کے عین دور میں پیدا ہو چکے، آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے. آپ نے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا. اس بدترین شرک کی جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے سزا دی، اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے، کھلم کھلا ارتداد ہے. خدا مان لینا کسی انسان کو اس سے بڑا ارتداد اور کون سا ہوگا؟ لہذا اس پر سزا، اس مرتد کی سزا قتل ہے. یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بلکہ زندہ آگ میں جلانے کی سزا جو ہے بدترین سزا ہو سکتی ہے وہ دی ہے حضرت علی نے. تو یہ ایک تاریخی واقعہ، ایک حقیقت ہے. وہاں پر بھی سینٹ پال نے وہی کیا، خدا کا بیٹا بنایا، اس سے آگے نہیں. اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا. ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی، اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی. دوسری طرف دوسری انتہا کو کون پہنچے؟ خوارج. خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر ہو گئے. کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے. ان کا موقف کیا تھا؟ آپ نے تحکیم کیوں منظور کی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں. آپ نے کیسے حاکم مان لیا، کیسے حکم مان لیا، کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا؟ گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں. آپ نے گویا کہ ڈسپیوٹڈ اس کو تسلیم کر لیا. آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ میں عرض کر دوں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو نرمی تھی مزاج کے اندر، اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں. جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے. لہذا یہ تحکیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے. اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ لوگ اب ایک علیحدہ فرقہ بن کر آ گئے. انہوں نے کہا یہ شخص تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے، یہ بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، موسیٰ اشعری بھی کافر، سب کافر ہو گئے. جنہوں نے بھی اس تحکیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب واجب القتل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بڑی نیگوشیشن کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو بھیجا، سمجھایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم بدامنی کا ارتکاب نہ کرو. اگر بدامنی کرو گے، فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینا ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا. لیکن اگر تم یہ خود سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو، لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو، کوئی بدامنی نہ کرو، کوئی فساد نہ مچاؤ، تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا، تمہارے خلاف اقدام. لیکن یہ لوگ اتنے بکھرے ہوئے تھے، جنگ نہروان میں